اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. آج پردہ اٹھایا جائے گا، سوالات پیش کیے جائیں گے، ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے کہ یہ خرافات، یہ لغویات شہید کربلا نواسہ رسول سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر جو گڑھے گڑھائے ہمارے طور طریقے، گندی باتیں، گندی رسمیں، وضعی قسم کی رسمیں، جس کا تعلق نہ شریعت رسول سے تھا، جس کا تعلق نہ کلام ربانی سے رہا، جس کا تعلق اصحاب رسول کی زندگی میں سے کسی ایک زندگی کے شعبے سے نہیں رہا، اور آج وہ تمام بناوٹی رسمیں ہماری زندگی کا نہ صرف حصہ بن گئی بلکہ اس کو توبہ توبہ استغفر اللہ ہم نے دین سے وابستہ کر دیا. اللہ اکبر کہیے. یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے، یہ ہماری بے آگاہی کی وجہ سے، یہ ہماری کلام اللہ سے ناواقفی کی وجہ سے. کم علمی کا عالم یہ ہے کہ 1440 سال پہلے 12 فروری سن 610 عیسوی کو 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کے مقام سے سید الملائکہ جبریل امین اللہ کی دی ہوئی سب سے پہلی آیت لے کر کے جب غار حرا پہنچے، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا 41ویں سال کا پہلا دن تھا اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی. اسی روز اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت کو پیش کر دیا تھا. 1440 سال پہلے پہلی مرتبہ نماز آئی تھی. توجہ فرمائیے. تو یہ جب 1440 سال پہلے فرض ہونے والا ایک عمل آج تک اس نماز کے متعلق جڑے ہوئے مسائل تو معلوم نہ کر سکے ہم، جو سب سے قدیم ترین فریضہ شریعت اسلام میں فرض ہونے والا اولین فرض، رکن اعظم دین اسلام کا بنیادی رکن نماز، شریعت مطہرہ کی بنیاد نماز، جس کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلی بار پہلی ہی سورہ مبارکہ میں، قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ جو آج سے 1440 سال پہلے خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر بلندی پر غار حرا میں اللہ نے جو قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی یہ سورت جو 5 آیات کریمہ کے ذریعے سے نازل ہوئی، ٹوٹل آیتیں 19 آیتوں پر مشتمل یہ قرآن کی پہلی سورت میں اللہ نے نماز کو فرض قرار دے دیا تھا. معلوم یہ ہوا دین اسلام میں، شریعت اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے قانون میں سب سے پہلی اگر کوئی عبادت اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں پر فرض قرار دی تو وہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت تھی. یہ بدبختی دیکھیے، جو سب سے قدیم فریضہ نماز، جو سب سے اولین فریضہ نماز، جو سب سے محبوب عبادت نماز سب سے پہلی مرتبہ فرض قرار دی گئی. 1440 سال ہو گئے اس فرض کو فرض ہوئے، آج تک کے اس نماز کے ہم پورے طور سے فرائض معلوم نہ کر سکے، نماز کی 53 سنتوں کا علم حاصل نہ کر سکے تو ان باتوں کا علم کیسے ہو جائے گا کہ ماتم کیا چیز ہے اور بین کیا چیز ہے، مرثیہ کیا چیز ہے، یہ علمداری کیا چیز ہے، یہ کھچڑا اور یہ شربت پر فاتحہ پورے طور پر شہدائے کربلا کے نام پر ڈرامائی انداز میں خالی سال کے 10 روز رونا، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم الحدیث معلوم کرنا پڑے گا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم القرآن حاصل کرنا پڑے گا. یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم التاریخ الاسلامیہ، علم التاریخ معلوم کرنا پڑے گا. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ماتم کہاں سے آیا، یہ تازیہ داری کا آغاز کہاں سے ہوا، اس بت پرستی کی شروعات کس نے کی، وہ کون بدبخت شخص تھا کہ جس نے شہید کربلا حسین کی شہادت کے نام پر رسول پاک کی سیدھی سادی امت کو ماتم کرنے پر اکسا دیا. اور بڑے بڑے شہداء اسلام کہ جن کی شہادت پر عرش معلی سے لے کر فرش خاکی تک تمام نورانی فرشتے روئے ہیں، واقعتاً جیسے امیر حمزہ کی شہادت پر وقت کے رسول روئے ہیں، حضرت حنظلہ کی شہادت پر
پر نبی مکرم روئے ہیں، جناب حضرت مصعب کی شہادت پر سرور کائنات کی چشم نبوت سے آنسو بہے ہیں، یہ جناب حسین کی پیدائش سے پہلے کے شہید ہیں۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو اسلام کے ان اولین شہداء کرام پر رب ذوالجلال قرآن کے ذریعے سے ماتم کرواتا، نہ کرواتا؟ جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر فرما دیا بعوضہ کہہ کر، جس قرآن میں اللہ نے بندر کا ذکر فرما دیا قرادہ کہہ کر، جس قرآن میں اللہ نے سور کا ذکر فرما دیا خنزیر کے لفظ کے استعمال کے ساتھ، جس قرآن نے کتے کا ذکر کر دیا کلب کر کے، اسی قرآن میں باقاعدہ طور پر شیر کا تذکرہ آ گیا قسورہ کے نام سے، اسی قرآن میں اونٹوں کا ذکر آ گیا ابل اور جمل کے نام سے، اسی قرآن میں ہاتھی کا تذکرہ آ گیا فیل کے نام سے، اسی قرآن میں سمندر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں بحر و بر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں شجر و حجر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا نام 16 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام 17 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں یوسف علیہ السلام کا نام 28 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں جناب حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا، اسی قرآن میں زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں جبریل امین کا نام آ گیا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، اسی قرآن میں اسرافیل کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں میکائیل کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے چمکتے ہوئے کم و بیش 30 ارب تاروں کا ذکر فرما دیا، اسی قرآن میں 2,38,558 میل کی اونچائی پر چمکنے والے چاند کا ذکر فرما دیا، اسی قرآن میں چمکتے ہوئے سورج کا ذکر فرما دیا، سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ تو جو رب ذوالجلال قرآن میں کتے بلی بندر سور اور شیر کا ذکر فرمائے، وہ رب ذوالجلال قرآن میں کیا ایک آیت ماتم کرنے کی نازل نہیں کر سکتا تھا؟ توجہ، جس قرآن میں سمندر کے قطرے قطرے سے لے کر آسمان بالا میں چمکنے والے ایک ایک تارے کا تذکرہ فرما دیا، اس قرآن میں کیا اللہ تعزیہ داری کرنے کی ایک آیت نازل نہیں فرمائی؟ وسلم نے تو وصیت بھی فرمائی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جن کو اگر تم نے پکڑے رکھا، جن کو تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آقا نے فرمایا وصیت کے طور پر پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے ہماری سنت حدیث رسول، ارشاد نبی، فرمان نبی۔ زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے اس سلسلے میں۔ عقیقہ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کے کلام کو دیکھیں، رسول پاک کے فرمان کو دیکھیں، اور پھر صحابہ کرام اصحاب رسول کی زندگیوں میں تلاش کریں کہ صحابہ کرام عقیقہ کیسے کرتے تھے۔ ختنہ ہی کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ قابل شکایت بات کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہمارے سامنے تو دو معیار ہیں، ایک ہے علم کی روشنی، دوسری ہے جہالت کی تاریکی۔ اب جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، حدیث رسول کا علم ہوگا، وہ کام کرے گا جو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں، اور جس کے پاس علم دین نہیں ہوگا، قرآن شریف کا علم نہیں ہوگا، ارشاد رسول کا علم نہیں ہوگا، شریعت اسلام کا علم نہیں ہوگا، جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرے گا، جو بزرگان دین سے محبت نہیں کرے گا، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوگا، جو شہید کربلا حضرت
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو خون کے آنسو رلانا چاہے گا وہ کام کرے گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، حسین سے محبت کرنے والے تو حسین کی زندگی کے لمحے لمحے کو دیکھتے ہیں۔ حسین سے اگر محبت ہے تو ہم کو حسین کی طرح کربلا والی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جناب حسین نے شہادت سے 1.5 گھنٹہ پیشتر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے پیش کیے ہیں۔ کہہ بھی دیا زرعہ ظالم نے، جس نے پہلی تلوار چلائی تھی نواسہ رسول کی گردن پر، مالک بن شبیر وہ شیطان تھا جس نے جناب حسین کا لباس پورے طور پر لوٹا تھا۔ اسی طرح زرعہ بن شریک اور اسی طرح شمر لعین نے جو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے کے ساتھ مارنے کی پوری طرح تیاری کر رہا تھا۔ حضرت حسین نے شہادت سے پہلے بھی اگر کسی کام کی اجازت طلب کی تو وہ کام بھی تھا اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ کر اللہ کے غلام کی حیثیت سے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے اللہ کو یاد کرنے کا کام نماز کی شکل میں۔ اب اگر حسین سے محبت ہے، حسین سے الفت ہے، حسین سے عشق ہے، حسین سے اگر ہمارا رشتہ ہے، جناب حسین کا اگر سچا پورے طور پر ہمارے قلب و دماغ میں تصور ہے تو ہم کو چاہیے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ والی کربلا میں جو نماز ادا کی تھی حضرت حسین نے، اسی نماز کو ہم اگر میدان جہاد میں نہ ادا کر سکیں تو کم سے کم اللہ کے بنے ہوئے ان گھروں میں مسجدوں میں تو جا کر ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ کوئی اجازت نہیں ہے کسی بھی بندے کو، کسی نالائق کو کہ جناب حسین کی شہادت کے موقع پر اس طرح سے شور و غل برپا کرے۔ یہ میدان قیامت کا خوف نہیں رکھتے، ان کو اگر رب ذوالجلال کا خوف ہوتا، اگر انہوں نے اللہ کو قہار جانا ہوتا، اگر انہوں نے اللہ کو جبار جانا ہوتا، اگر ان کو پتا ہوتا کہ وہ اللہ کتنا بڑا قہار ہے کہ جس نے نوح علیہ السلام کی کافر مشرک قوم کو طوفانی عذاب میں غرق کر دیا تھا، اگر یہ اللہ کی قہاریت پر ایمان رکھتے تو یہ ڈرتے، عذاب الہی کا خوف لاتے اور کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کی جاتی۔ بہرحال ہم اور آپ جناب حسین کی سچی محبت رکھتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہو، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ پوچھئے اہل شہر سے، جو اپنے کو غلام حسین کہے پکڑیے، اس کا وقت لیجئے۔ پوچھئے ملک ہندوستان کے تمام ذاکرین سے، پوچھئے ہندوستان سے لے کر علماء ایران سے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو 72 مجاہدین اللہ کی رضا کے لیے عراق کے شہر کوفے کے قریب وادی الطف سے ملی ہوئی بستی کربلا میں آج سے 1365 سال 11 مہینے 8 دن پہلے شہید ہوئے تھے، ان 72 کے کیا نام ہیں، ان کے دینی کارنامے کیا ہیں؟ جو اپنے کو غلام حسین زیادہ کہتا اس سے پوچھئے گا، جو اپنے کو عاشق حسین بتاتا اس سے پوچھئے گا۔ ڈاکٹر سے دوا پوچھی جاتی ہے، مریض سے دوا نہیں پوچھی جاتی۔ جو ہیلی کاپٹر چلانا جانتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے، جو پائلٹ ہوتا ہے، وہی پلین کو ٹیک آف کرتا ہے، لیکن ٹرین کا ڈرائیور، ریل کا ڈرائیور ہوائی جہاز کی چابی بھی لگانا نہیں جانتا۔ اس سے پوچھئے جو اپنے آپ کو عاشق حسین کہتے ہیں۔ سیدنا نواسہ رسول شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کیا پیغام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت میں؟ ذرا دیکھیے تو، ایک طرف حسین اپنی جان کو پیش کر کے دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں، اور آج ہم انہی حسین رضی اللہ عنہ کے ان کارناموں کو نہ سمجھتے ہوئے محض اپنی آرام، محض اپنے جلسے جلوس کے لیے، محض اپنی آرام و آسائش اور اپنے مزے کے لیے، اپنے لطف کے لیے ایسی ہم محفلوں کو منعقد کریں کہ جس کے اندر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، جناب حسین کی روح کو خون کے آنسو رلایا جائے۔ کربلا میں شہید ہونے والے کون کون تھے؟ کتنے لوگ چلے مدینے سے؟
کیا عمر تھی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی. اور یہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا. تاریخ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں کون؟ کیا مرتبہ ہے ان کا؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو 61 ہجری میں ہوئی ہے. بڑی دردناک شہادت، بڑی المناک شہادت، بڑی غمناک شہادت. لیکن کیا آپ کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات آتی ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے دردناک شہادتیں نہیں ہوئیں، المناک شہادتیں نہیں ہوئیں، غمناک شہادتیں نہیں ہوئیں؟ کیا مدینہ کی عورتیں بیوہ نہیں ہوئیں؟ شہید کا مرتبہ تو اللہ نے سب سے جدا گانا رکھا ہے. چاہے وہ جنگ بدر کے شہید ہوں، یا میدان احد کے شہید ہوں، یا جنگ خندق کے شہید ہوں، یا فتح مکہ کے شہید ہوں، یا جنگ حنین کے شہید ہوں، یا جنگ یمامہ کے شہید ہوں، یا جنگ یرموک کے شہید ہوں، یا جنگ یرموک کے شہید ہوں، یا جنگ قیصاریہ کے شہید ہوں، یا بابری مسجد کے شہید ہوں، یا ملک افغانستان کے شہید ہوں، یا طالبان کے حلقے کے شہید ہوں، یا عراق کے شہید ہوں، یا کشمیر کے شہید ہوں. روئے زمین پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے بھی اپنی جان کے نذرانے بارگاہ الہی میں پیش کر دیے، صاحب ایمان پر یہ فریضہ ہے کہ ان شہدائے کرام کا تذکرہ برابر کرتے رہیں. کب یاد کریں گے ان شہیدوں کو؟ کب یاد کریں گے؟ کبھی یاد کیا آپ نے؟ محرم کو تو غم کا مہینہ قرار دے دیا جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کسی مہینے کے لیے غم کا سبب بن سکتی ہے تو عید کا مہینہ زیادہ غمناک ہے. حضرت حسین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور عید کے مہینے میں رسول پاک کی آنکھوں کے سامنے رسول پاک کے غلام، رسول پاک کے جانثار صحابہ 70 صحابہ کرام میدان احد میں قتل کر دیے گئے تھے، ذبح کر دیے گئے تھے. مدینے کے ایک ایک گھر میں کوہ غم ٹوٹا ہوا تھا. بیوہ عورتیں اللہ کی بارگاہ میں صبر و شکر کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کر رہی تھی. 70 صحابہ کرام جنگ احد، ان کے نام سے کبھی آپ نے کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی سیمینار کیا؟ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے شہید ہوئے، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے جنت الفردوس گئے، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے صاحب ایمان ہوئے، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے پورے طور پر معزز کیے گئے، حضرت مصعب ابن عمیر حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے شہید کیے گئے. یہ ذکر شہدائے احد ہو رہا ہے. احد میں شہید ہونے والے شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ کے اس عنبرگنج کے علاقے میں. سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے. چلیے مقابلہ ہی صحیح، دیکھیں کس کے ہاتھوں میں کتنا دم ہے. اگر اللہ کے کلام کے اندر پورے طور پر آپ غرق ہو جائیں گے تو کلام اللہ کی حقانیت سویرے تک بولتی رہے گی، سویرے تک بولتی رہے گی. انشاءاللہ تعالی قرآن غالب رہے گا، اللہ غالب رہے گا، اللہ غالب رہے گا، اللہ کا دین غالب رہے گا، اللہ کا قرآن غالب رہے گا، رسول کا فرمان غالب رہے گا. غالب رہیں گے ابو بکر صدیق اکبر، غالب رہیں گے عمر فاروق اعظم، غالب رہیں گے عثمان غنی، غالب رہیں گے حضرت علی، غلبہ پائیں گے حضرت طلحہ، غلبہ ملے گا حضرت زبیر کو، غلبہ ملے گا حضرت بلال کو، غلبہ ملے گا حضرت عباس کو. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں صحابہ کرام کے نام گناتا جاؤں گا، میں صحابہ کرام کے نام گناتا جاؤں گا. 1,44,000 صحابہ کرام ہیں. غلبہ رہے گا حضرت اسلم کا، غلبہ رہے گا حضرت بلال کا، غلبہ رہے گا حضرت ہلال کا، غلبہ رہے گا حضرت سعد کا، غلبہ رہے گا ابو موسیٰ اشعری کا، غلبہ رہے گا ابو رافع کا، غلبہ رہے گا. ابھی صحابہ کے نام سب چل رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. غلبہ رہے گا حضرت جابر کا، غلبہ رہے گا حضرت جابر بن عبداللہ کا، غلبہ رہے گا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا، غلبہ رہے گا عبداللہ ابن عمر کا، غلبہ رہے گا عبداللہ ابن عباس کا، غلبہ رہے گا. اب ہم تو ایک موضوع پہ بول رہے ہیں، صحابہ کے نام بول رہے ہیں. ادھر شیطانی گر چلیں گے، ادھر صحابہ کرام کے نام پاک چلیں گے. یہ اصحاب رسول کا تذکرہ شہید اللہ کی بارگاہ میں. ارے کبھی بدر کے میدان کو دیکھا؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے 3 سال پہلے کبھی بدر دیکھ لیا ہوتا؟
تاریخ اسلام کے اوراق میں جھانک کے دیکھا ہوتا، قرآن کے چوتھے سپارے کو چھان کے دیکھا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے چینی دیکھی ہوتی۔ تاریخ اسلام کا پہلا مقابلہ، دین اسلام کی پہلی جنگ، رمضان کا مہینہ، وہ بھوکے صحابہ، وہ مصیبت کے مارے صحابہ، مکے میں سب کچھ لٹا کے آنے والے صحابہ، گال کے پچکے، پیٹ دھسے دھسے، فاقے پہ فاقہ کرنے والے صحابہ، بدر میں اپنی دین و دنیا کی پوری دولت لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، صرف اس لیے کہ 20ویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان بچ جائے، صرف اس لیے کہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، صرف اس لیے کہ ان تک کہ ہمارا قرآن پہنچ جائے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی بدر کے میدان میں امام الانبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنا امامہ بچھا بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے مولا یہ 313 ہے۔ ایک روایت کے مطابق جنگ بدر کے صحابہ کرام کی تعداد، جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 313۔ دوسری روایت کے مطابق جنگ بدر میں شریک ہونے والے اصحاب رسول کی تعداد 315۔ ادھر کیوں دیکھتے ہیں آپ حضرات؟ کیا پہلی مرتبہ شٹر دیکھ رہے ہیں؟ میں بتاؤں شٹر کی تاریخ، کس سن سے لوہا شروع ہوا؟ موضوع بدل جائے گا ابھی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، داؤد علیہ السلام کے زمانے سے لوہا استعمال ہو رہا ہے، کیا پہلی مرتبہ شٹر دیکھا آپ نے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں موضوع پھر بدل جاتا ہے، اسی لیے ایک مرتبہ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ میاں آج آپ کو مکہ معظمہ والے صحابہ کرام کی سنت ادا کرنے کا موقع اللہ دے رہا ہے کہ ایک طرف کفار مکہ کا شور و غل اور دوسری طرف رسول پاک کی محفل میں ذکر اللہ۔ یہ بلال حبشی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جناب ابو ذر غفاری کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ چمکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر لرزتی ہوئی تلوار، چمکتی ہوئی تلوار شمشیر برہنہ کی نوک پر، کیا جناب حضرت بلال نے اللہ کو سجدے نہیں کیے؟ آج موقع ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے شور مچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں تو شور مچاؤ۔ اب عقل والے سمجھ لیں کہ شور کون مچا رہا ہے، کفار مکہ کی سنت پہ کون عمل کر رہا ہے، اور کون توجہ، اور کون اصحاب رسول کی طرح خاموشی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر رہا ہے۔ ولا تسمعوا، مت سنو قرآن، لعلکم تغلبون، اگر تم قرآن نہیں سنو گے، قرآن جب پڑھا جائے اور شور و غل مچاؤ گے، قرآن پڑھنے والوں کو ستاؤ گے، قرآن پڑھنے والوں کو پریشان کرو گے، قرآن پڑھنے والوں کی تلاوت میں خلل پیدا کرو گے تو تم کو غلبہ ہو جائے گا۔ یہ قول کس کا ہے؟ مشرکین مکہ کا۔ یہ کس کا کہنا تھا؟ کفار عرب کا۔ یہ کون لوگ کہتے تھے؟ اہل باطل کہتے تھے۔ کون لوگ کہتے تھے؟ گمراہ کہتے تھے۔ کون لوگ کہتے تھے؟ دشمن رسول کہتے تھے۔ یہ کون کہتا تھا؟ جو دشمن الہی تھا، جو دشمن رب تھا۔ غور فرمائیں، لیکن کیا ان کا شور مچانا، ان کا غل غبارہ کرنا اسلام کی ترقی میں کہیں رکاوٹ پیدا کر سکا؟ ان کے شور و غل نے اسلام کو کسی کمرے میں بھلا قید کر لیا؟ ان کے شور و غل کے باوجود، ان کے شور و غل، شور و شغب کے باوجود کیا اسلام مکے کی سرحدوں پر نکل نہیں گیا؟ اگر مکے کی سرحد سے نہ نکلتا تو مدینہ کیسے پہنچتا؟ مدینہ اگر نہ پہنچتا تو طائف کی سرزمین پہ کیسے پہنچتا؟ طائف کی سرزمین میں اسلام نہ پہنچتا تو وادی نجران میں کیسے اسلام پہنچتا؟ اگر وادی نجران میں نہ پہنچتا تو پورے ایشیا میں اسلام کیسے پہنچتا؟ ہندوستان میں اسلام کیسے آتا؟ پاکستان میں اسلام کیسے جاتا؟ جاپان میں اسلام کیسے جاتا؟ خراسان میں اسلام کیسے جاتا؟ سوڈان میں اسلام کیسے جاتا؟ سوڈان میں اسلام کیسے جاتا؟ یونان میں اسلام کیسے جاتا؟ ایشیا میں اسلام کیسے جاتا؟ ایشیا میں اسلام کیسے جاتا؟ ملیشیا میں اسلام کیسے جاتا؟ یہ خون شہدائے بدر ہے، صحابہ کرام کے بدن سے بہنے والا پاکیزہ ایک ایک قطرہ قطرہ خون کا، ملک ہندوستان سے لے کر امریکہ کے اس شیطان بش کے گھر تک کے اسلام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ وہ شیطان
وہ حیوان سوچتا ہے یہ ہمارے آگ اگلتے ہوئے میزائلوں، یہ گھر گھر ہم لاشیں جو بھیج رہے ہیں عراق میں، افغانستان میں، اس سے اسلام کی آواز دب جائے گی؟ میاں آج تو پوری دنیا میں ہمارے 65 ملک ہو گئے ہیں، آج ہمارے پاس 1.25 کروڑ فوج ہے اسلامی، آج تقریباً 3.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر ہماری حکومت ہے۔ جب مکے کے 10 فٹ اور 8 فٹ چوڑے 10 فٹ لمبے گھر میں محمد مصطفیٰ نے اسلام کا چراغ روشن کیا تھا، وہیں سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ شیطان حیوانیت کا گندا ناچ دکھانے والا، عراق و افغانستان کو تباہ و برباد کر دینے والا امریکہ اپنے گھر کی پہلے خبر لے لے کہ اس کے گھر میں کس طریقے سے اللہ کا قرآن پہنچایا جا رہا ہے، وہ اپنے ملکوں کو پہلے محفوظ کر لے۔ غور تو کیجئے، ہم اللہ والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم بدر والے ہیں، ہم احد والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم شہادتوں والے ہیں، ہم گردن کٹانے والوں میں اور ہم گردن کاٹنے والوں میں بھی ہیں۔